أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 93 تک کی ابھی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جو درس ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے جب کہ یہ عزیز مصر تھے تو عزیز مصر کے پاس غلہ لینے کے لیے جب بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سے درخواست کر کے بھائی لے آئے اور یہاں ایک تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا. وہ تدبیر کیا تھی تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ چوری کا الزام، چوری کا مصنوعی الزام ان کے اوپر لگایا گیا اور انہیں اس لحاظ سے روک لیا گیا. یہ بھائیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بجائے ان کے ہم میں سے کسی ایک کو روک لیتے. یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے غلطی کی ہے اسی کو سزا ملے گی، کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی. بہرحال بھائی بڑے نادم ہوئے، پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے. بڑے بھائی تو وہیں پر رک گئے، دوسرے بھائیوں کو بھیج دیا. اب یہ بھائی جا کر کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی اور اس کے الزام میں وہ گرفتار ہو گئے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس علاقے کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے اور جس قافلے کے اندر ہم تھے اس قافلے والوں سے بھی آپ تحقیقات کر لیجئے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر ناراض مت ہوئیے. جب یہ معلوم ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو وہ بڑے غمگین ہوئے اور
اندر ہی اندر گھٹے جا رہے تھے، بہت زیادہ غمگین تھے۔ اور اس کے بعد بھی حضرت بنیامین کے گرفتاری کے بعد یا حضرت بنیامین کے مصر میں رہ جانے کے بعد بھی عجیب بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی زبان پر عام طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی نام رہتا تھا۔ اب جب کہ بنیامین غائب ہوئے ہیں اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے بینائی بھی جا رہی ہے روتے روتے، لیکن تذکرہ یوسف علیہ السلام کا زبان پر، اور اتنا زیادہ تذکرہ کہ دوسرے بیٹوں کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اتنا یوسف کو یاد کرتے کرتے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اب اتنے سال گزر گئے ہیں، جیسے کہ پیچھے بات آئی ہے روایات کے مطابق تقریباً 40 سال سے زائد گزر گئے، ابھی تک یوسف کا تذکرہ آپ کی زبان سے چھوٹا نہیں ہے۔ کہیں اتنا گھٹن میں جا کر کے آپ ہلاک نہ ہو جائیں، یہ ان کو کہنا پڑا۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام جواباً کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہے؟ اگر میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں تو تم کوئی جواب دو۔ میں نے کبھی تمہارے سے کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی میں نے تم کو کوئی پریشان کیا، کچھ نہیں، بس میں اپنے غم کا احساس اور اپنے غم کی شکایت میں اپنے رب سے کر رہا ہوں۔ تو جب میں اپنے رب سے شکایت کر رہا ہوں تو اس پر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اللہ کے سلسلے میں مجھے جتنا علم ہے اور مجھے جتنی معرفت ہے وہ تم نہیں جانتے، کہ جو شخص اللہ سے امید لگاتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خائب و خاسر نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے۔ اس کے اوپر مجھے جتنا یقین ہے وہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی سے زیادہ کس کو اللہ کی معرفت ہوگی۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے یعقوب علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اس کے بعد ایک موقع پر کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے کہا کہ میرے بچوں، تم جاؤ اور جا کر کے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو جا کے۔ اور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اب یہاں بھی بنیامین کے ساتھ پھر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کریں، جاؤ اور تلاش کرو۔ اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ دیکھو، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کی ذات پر کوئی یقین نہیں ہوتا، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، جاؤ اور جا کر کے یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔ یہ کہہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو بھیج دیا مصر کی طرف۔ حالانکہ یہ کچھ پتہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام بھی مصر میں ہوں گے، اس بات کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ایسی علامات نہیں، کچھ اطلاع نہیں، کچھ نہیں۔ وہ کنویں میں جو غائب ہوئے اور اس کے بعد سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کہاں گئے، کدھر ہے، زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ لیکن بچوں کو بھیج رہے ہیں مصر کی طرف اور کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو بھی تلاش کرو۔ تو بہرحال یہ سب بیٹے دوبارہ مصر گئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی بھی غلہ تو لینا تھا، تو غلے کے بہانے اب دوبارہ عزیز مصر سے ملاقات ہوگی تو ہم اپنی بات پیش کر دیں گے عزیز مصر کے سامنے، اپنی مسکنت اور پریشانی پیش کر دیں گے، یہ خیال ہوا۔ تو اب اس خیال سے جب یہ لوگ عزیز مصر کے پاس گئے تو جا کر کے کہا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں اور ہمارے پاس پیسہ اور مال و دولت بھی کچھ نہیں ہے، کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہم قیمت میں دینے کے لیے لے آئے ہیں۔
اور اتنے پریشانی والے حالات کے اندر ہمارا بھائی بھی ہم سے غائب ہو گیا، گرفتار ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کا معاملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ بڑا اجر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھائیوں نے حضرت عزیز مصر سے انہوں نے یہ بات کہی۔ چنانچہ ترجمہ دیکھیے، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل بھول کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ ہم کسی طرح یوسف کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، اسی کی جانب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، وہی لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بہت معمولی سی قیمت لے کر کے آئے تھے ساتھ، وہ کیا تھی، اس سلسلے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ تھا کہ غربت اتنی زیادہ تھی اس گھرانے میں کہ ان کے پاس جو چلنے والی کرنسی تھی وہ بھی موجود نہیں تھی، تو وہ کرنسی جو نہیں چلتی ہے، جس کو کھوٹے پیسے کہتے ہیں، تو کھوٹے دراہیم و دنانیر اور کھوٹے روپیے اور کھوٹی کرنسی یہ لے کر کے وہ ساتھ آئے تھے، اور وہ دے کر کے کہا کہ بڑی مصیبت ہمارے گھرانے پر ہے اور ہمارا خاندان بڑی مشکلوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور غلے کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ غلہ نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا، اس وجہ سے آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ کھوٹے روپیے بھی نہیں بلکہ گھر کی چھوٹی موٹی سامان کے درجے میں جو چھوٹی موٹی چیزیں گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ساتھ وہ لائے تھے، اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں، اس لیے آپ اسی کو قبول کیجئے
اور اسی کے عوض میں ہم کو غلہ دیجیے۔ یاد رکھیے کہ پہلے جب بات آئی تھی، کیونکہ یہ چوتھی ٹرپ ہے بھائیوں کی جو مصر آ رہے ہیں، یہ چوتھی ٹرپ ہے، اس سے پہلے اور 3 ٹرپ ہو چکے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لائے تھے، پیسے لائے تھے، اور بات آئی کہ جو پیسے وہ لائے تھے، جو روپیہ وہ ساتھ لائے تھے، یوسف علیہ السلام نے اسی تھیلے میں، غلے کے تھیلے میں وہ سارا روپیہ رکھ کر کے واپس کر دیا۔ پیسے لیے نہیں تھے یوسف علیہ السلام، اور اب غربت اور مسکنت بڑھتے ہوئے اس حد تک پہنچ گئے کہ اب ان کے پاس کوئی پیسہ بھی پاس نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا تھا، یعقوب علیہ السلام نے ایک خط بھیجا تھا جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ لکھا تھا کہ می یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، کہ میں یعقوب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا اور ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور میرے والد بھی نبی تھے اور میرے دادا بھی نبی تھے۔ ہمارے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں اور اللہ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی ہوئی کہ میرا ایک بیٹا جس کا نام یوسف تھا اور جس سے مجھے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بھی گم ہو گیا اور چلا گیا، اور اس کے بعد میرا جو دوسرا بیٹا جس سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ ہمارے اوپر احسان کا معاملہ کیجیے اور کسی طرح انبیاء کی اولاد کے اوپر آپ رحم فرمائیے۔ یہ خط حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام لکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خط پڑھا تو اب رہا نہیں گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، بہت رونے لگ گئے، اور جب یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور یہ خط پڑھتے ہی سامنے ہی سب بھائی موجود تھے، ابھی تک تو راز فاش نہیں ہوا تھا، تو جیسے ہی یہ خط پڑھنے کے بعد چہرے پر تبدیلی اور آنکھوں سے آنسو محسوس ہوئے تو سب کو کھٹک ہوئی کہ یہ خط پڑھ کر کے ان کے آنکھ میں کیوں آنسو آئے، عزیز مصر کو کیا لینا دینا ہے۔ بہرحال حالات بھی بہت زیادہ، یہ بھائیوں نے بھی حالات بہت عجیب بیان کیے کہ اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا کہ اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، اور اب یہ عزیز مصر سے آ کر کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کیجیے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے احسان کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہیں تو ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے سوال کیا اور فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، پوچھا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم جب جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، جہالت میں مبتلا تھے، تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔ تو پہلے سے شک تو ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور کچھ اس جانب خیالات بھی جا رہے تھے، لیکن پہچاننا آسان اس لیے نہیں تھا کہ بہت مشکل ہے عام طور پر کہ جب کسی کو بچپن میں کوئی دیکھے ہوئے ہوں اور اس کے بعد اتنی بڑی عمر میں دیکھ رہے ہوں تو پہچاننا اتنا آسان ہوتا بھی نہیں۔ پھر یہ کہ ایک طرف پورا خاندان انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے اور ایک بھائی اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، تو بظاہر مشکل بھی تھا پہچاننا۔ لیکن جیسے ہی یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم
یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ بات جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے ان سے کہی تو ان سب نے ایک آواز ہو کر کے کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں ہی ہوں یوسف اور یہ میرا سگا بھائی، باپ شریک ماں شریک بھائی۔ دوسرے بھائی صرف باپ شریک تھے، ماں الگ تھی، اور بنیامین ماں شریک اور باپ شریک بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وهذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے اور اس وقت کا اور اس ماحول کا اندازہ لگائیے کہ وہ کیسا جذباتی ماحول بنا ہوگا، اور اس وقت ان بھائیوں کے جذبات کیسے امنڈ آئے ہوں گے، اور خود حضرت یوسف علیہ السلام کے جذبات کا اس موقع پر کیا حال تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب جذبات کا وقت ہوتا ہے، وہ جذبات جب قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، خواہ جذبات بے قابو ہو رہے ہوں خوشی کی وجہ سے، یا جذبات بے قابو ہو رہے ہوں غم کی وجہ سے، ایسے موقع پر عام طور پر لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، اور وہ اتنے جو ہے ایموشنل ماحول کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی کیفیت تھی، اللہ نے اس کیفیت کو قرآن پاک میں بیان کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے کہ جب وہ اللہ کو بھلا، عام خوشی اور غم کے ماحول سے آگے بڑھ کر کے جب کہ ماحول ایموشنل ہو، ایسے وقت میں بھی ایک مسلمان اللہ کو نہیں بھلا سکتا۔ چنانچہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ امیجن کیجئے کہ وہ ماحول کیسا بنا تھا ہو کہ جب کہ یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وهذا اخی۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں قد من اللہ علینا، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، ایسا نہیں ہوا کہ میں بچ گیا۔ ہمارے الفاظ کے اوپر بھی ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ میں کنویں میں تھا، میں بچ کے نکل گیا، میں پھر قافلے میں چلا گیا، اور پھر میں وہ قافلے والوں کے ذریعے بادشاہ کے محل میں آ گیا، اور میں بادشاہ کے محل میں زندگی بسر کر لیا، اور اس کے بعد پھر میں پڑھا لکھا، یا پھر یہ ہے کہ میں نے کمالات حاصل کر لیے، اور پھر میں اتنا اسٹرگل کر کے اب اس مقام پر پہنچا ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کوئی جملہ ہی نہیں ملتا ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی میں، نہ صحابہ کی پوری زندگی میں، اور نہ ہی بزرگان دین کی زندگی میں، جس سے اس بات کا گمان ہوتا ہو کہ ان کے اپنے کمالات کے پیچھے ان کا اپنا ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا قد من اللہ علیہ، نہیں فرمایا۔ یہ اخلاق کی بلندی ہے، اس پر بھی غور کیجیے، اخلاق کی بلندی ہے کہ یہ فرمایا کہ صرف مجھ پر اللہ کا احسان ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سب پر اللہ کا احسان۔ کیا احسان ہوا کہ جب مجھے گما دیا گیا تو اس کے باوجود ابا جان نے تم سب کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی دشواری کا معاملہ پیش آیا، اور آج کے دن تم کو بھی اور ہم کو بھی سب کو ملایا اللہ۔ مجھ پر اللہ کا احسان ہوا ایسی بات نہیں، بلکہ ہم سب پر اللہ کا احسان۔ اس کے بعد ایک بڑا میسیج دیا، اور وہ بہت اہم ترین میسیج ہے کہ جس سے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے
کہ یہ ایسے ہی سارا کام ہو گیا ہو، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی صفت ہے جو صفت یہ کام کروائی، وہ صفت جس کے اندر بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتے ہیں۔ اور وہ دو صفتیں ہیں، یہاں پر اس کو بیان کر کے اللہ نے گویا کہ ہم سب کو یہ سمجھایا کہ مسائل کتنے بھی ہوں، مصیبتیں کتنے بھی ہوں، پریشانیاں کتنی بھی ہوں، اور تم پر حالات ایسے آ گئے ہوں کہ تم اپنے آپ پر اپنی زندگی کو بوجھل محسوس کر رہے ہو، تم یوں محسوس کر رہے ہو کہ مجھے جینے سے کیا فائدہ، اور مجھے دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ، اور مجھے جو ہے فلاں کام کرنے سے کیا فائدہ۔ جب حالات ایسے ہوں، بس ظاہر بات ہے کہ ہمارے اوپر حالات کتنے بھی آئے ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حالات تو ہم پر شاید نہیں آ سکتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہاں پر ایک بات سمجھائی ہے، جن کے اندر دو صفتیں ہوتی ہے، وہ دو صفات کے نتیجے میں حالات اس پر کتنے ہی سخت ترین آ جائیں، لیکن یہ دو صفات اس کو ان حالات سے نکال کر کے اچھال دیتے ہیں، حالات سے نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ دو صفات یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ اس وجہ سے کہ جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور جو شخص صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے اندر یہ دو صفات رہتے ہیں وہ محسنین میں سے ہیں، ان کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ حالات کتنے بھی ہوں، جب یہ دو صفات ان کے اندر آتے ہیں تو ان دو صفات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتے ہیں، حالات سے باہر نکالتے ہیں، ترقی پر پہنچاتے ہیں، اور یہ سارے مسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا کے اندر یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ فعسر بین یسرین، کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو پریشانیاں ایک آسانی پر غالب آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پریشانی پر دو آسانیاں آتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آسانی پر دو پریشانیاں غالب آ جائیں۔ لوگ بہت سارے کہتے رہتے ہیں بس مصیبتیں مصیبتیں ہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت اس کی تکذیب کر رہی ہے، اس کا انکار کر رہی ہے۔ جو کہا گیا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اس آیت کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جب ایک پریشانی آئے گی تو اس کے نتیجے میں دو آسانیاں آئیں گی۔ ایک پریشانی آئے گی تو دو آسانیاں آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آسانی کے اوپر دو پریشانیاں آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ محسنین وہی لوگ ہیں، محسنین وہی لوگ ہیں جو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں۔ یہ سن کر کے بھائی سب کے سب متاثر ہوئے اور کہنے لگے سب مل کر کے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، اللہ کی قسم، ان سب نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار ہیں۔ اس پر یہ دیکھیے کمال اخلاق اس کو کہتے ہیں، اور یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے کہ شخصیت سازی اردو میں اس کو کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کمال اخلاق کہتے ہیں، اسی کو انگریزی والے لے کر کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جس کے اندر اخلاق کا کمال ہو، اس سے زیادہ اس پرسن کو کون ڈیولپ کر سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام
جو اس موقع پر کم از کم ادنا درجے میں اپنا غصہ تو نکال سکتے تھے، اور خاص طور سے ایسے وقت میں کہ جب کہ انہیں وہ پوزیشن حاصل تھی اور سارے کے سارے بھائی آ کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، تو ایسے وقت میں کم سے کم درجے میں کچھ ڈانٹ تو سکتے تھے، کچھ توجہ تو دلا سکتے تھے، اور کچھ متنبہ تو کر سکتے تھے، کم سے کم یہ کہ ان کو احساس دلا سکتے تھے۔ آپ وہ اندازہ لگائیے کہ پوزیشن کون سی ہے، حالات کون سے ہیں، اور یہ بھائیوں کی پوزیشن کیا ہے ایسے وقت میں جب کہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ بڑی بات ہو تو یہ پورا اختیار تھا کہ انہیں فوری گرفتار کریں، انہیں جیل میں ڈالیں، اور ان کے ساتھ جو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا ہوگا، لیکن ان سب کو نہ کیا جائے تو کم سے کم پیشانی پر بل بھی تو آ سکتے تھے۔ لیکن ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال اخلاق قرار دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اخلاق کیا ہے؟ فرمایا صل من قطعکی واعف عمن ظلمکی واحسن الی من اساء الیکی، کہ دیکھو اخلاق یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو مکافات ہے، برابری ہے کہ شادی میں انہوں تحفہ دیے تو ہمارے کو بھی اب دینا ضروری ہے نا بھائی، تو دے دینا، اور جب ہم تحفہ دیے انہوں نہیں دیے تو پھر شکایت کا پیدا ہو جانا کہ ہم ان کو یہ دیے تھے لیکن انہوں یہ دیے، انہوں تو کچھ بھی نہیں دیے، ہم لفافے میں اتنے روپے رکھ کے دیے تھے، نام بھی لکھ کے دیے تھے اس کے اوپر، لیکن اب انہوں آئے تو خالی ہاتھ آئے، یا انہوں اتنے روپے رکھ کے لائے، ذرا دیتے وقت سوچ لیے نہیں ہوں گے کہ کیسا دیے تو کیسا دکھیں گا، انہوں کتنے دیے بول کے اپن سوچ لیے بھی نہیں ہوں گے، خیال بھی نہیں آیا ہوں گا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا کام کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، اس کو مکافات کہتے ہیں، اس کو برابری کر دینا کہتے ہیں، یہ اخلاق کی بات نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ صل من قطع کی، جو تمہارے ساتھ رشتہ ناتا توڑے تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، بلکہ رشتہ جوڑو۔ کن کے ساتھ؟ جو ہمیشہ ہمارے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان سے ہم ملاقات کے لیے جائیں گے، اس سے آگے بڑھ کر کے ان کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جو ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اخلاق ہے، جو آتے ہیں ان کے پاس جانا یہ تو مکافات ہے۔ اور فرمایا واعف عمن ظلم، جو ظلم کرے ان کو معاف کر دو۔ یہی تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنے دنوں تک ماں باپ سے اور تمام بھائیوں سے گھر بار سے دور رہے، معاف کر دیا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ، صرف اتنا نہیں کہ ظلم کو معاف کرو، بلکہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو برائی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ غور کیجئے پورا واقعہ گزرا ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، جن بھائیوں نے ظلم کیا تھا ان بھائیوں کو معاف بھی کیا، اور جنہوں نے برا چاہا تھا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ اور کیا اچھائی کا معاملہ کیا؟ اب تک غلہ بھی دیتے رہے، پیسہ بھی واپس کرتے رہے، ان کی ضیافت بھی کرتے رہے، مہمان نوازی بھی کرتے رہے، سب کچھ اچھا کرتے رہے۔ اور اب جب کہ معاملہ سامنے آ چکا ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بھائی ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، میں کوئی ملامت نہیں کروں تم ایسا کیوں کر، یعنی پچھلے زخم کھودنا بھی اچھی چیز نہیں ہے، پچھلے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ معاف کرتے تو 10 پیچھے کے باتیں یاد دلا کے اس کے بعد رسمی طور پہ غصے میں بول دیتے ٹھیک ہے معاف کر دیا، جاؤ اب آئندہ مت کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معاف کرنے کا۔ معاف کرنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پچھلے زخموں کو کیوں کھود رہے ہیں، اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کر چکے ہیں
تو اب پچھلی بات کبھی یاد بھی نہیں آنا چاہیے، ورنہ معاف کرنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ معاف بھی کر دیے اور جب بھی ملاقات ہو رہی وہ سب یاد دلا رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معاف کرنا ہی نہیں ہوا۔ معاف کرنا تو یہ ہے کہ اب کوئی ملامت بھی نہیں ہے، اب کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب اللہ کسی گناہ کو معاف کرتے ہیں، جب اللہ کسی گناہ کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے نام اعمال سے بھی مٹاتے ہیں، اور وہ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کے ذہن سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ورنہ یہ سب لکھا ہوا رہے تو معاف کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات سمجھائی اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی ملامت بھی نہیں ہے، اور جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے مجھے تکلیف دینے کے نتیجے میں اللہ ناراض ہوئے ہیں تو اللہ سے بھی چلو دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے معاف کر دیا کہ جاؤ معاف تو کر دیا مگر دیکھ لیں گے آخرت میں دیکھ لیں گے جو بھی ہے، نہیں، بلکہ معاف کرنے کے بعد حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ نے جس کو معاف کیا ہے ان کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی کریں۔ یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں کہ جس کو آپ معاف کر رہے ہیں، یعنی جو شخص آپ پر ظلم کیا، جس شخص نے آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، اور جس شخص نے آپ کے ساتھ رشتہ ناتا توڑا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ کیا، نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کریں بلکہ جس نے یہ سب کیا اس کے حق میں اللہ سے اس کے غائبانے میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے، میں معاف کیا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم کو تمہاری مغفرت کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ سبق ہم کو دیا گیا ہے اس واقعے کے اندر اور اس رکوع کے اندر۔ یہ جو اسباب دیے جا رہے ہیں یہ دراصل ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب سے بہترین قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ بہترین قصہ ہم بھی سن لیں اور کہیں کہیں پر تھوڑا رونا آ جائے تو آنکھ سے آنسو بہا لیں اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے نظر آئے، نہیں، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے جب تک ہماری زندگی میں تبدیلی ہم محسوس نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس کتاب ہدایت سے گویا کہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔